الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کو عقل سلیم عطا فرمائی، اور اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا مادہ رکھا۔ جب تک انسان کے اندر شرم و حیا موجود ہوتی ہے تو انسان کی زندگی بڑی شاندار گزرتی ہے، لیکن یہی انسان جب شرم و حیا کھو بیٹھتا ہے تو پھر یہی انسان جانور بن جاتا ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ انسان چوپایوں کی طرح ہو جاتا ہے یا پھر ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو۔ یاد رہے کہ انسان جب حیا سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو پھر وہ ایسے ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جن کا ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نشے کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ برائی کی جڑ ہے، اور نشہ بھی ایسی بری چیز ہے کہ جس میں انسان اچھے برے اپنے پرائے کی پہچان بھول بیٹھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے شخص کی عبرتناک کہانی سنانے جا رہے ہیں کہ جو نشے کی حالت میں اپنی ماں کو پیٹتا تھا، پھر اس شخص کا کیا انجام ہوا۔ اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو اس شخص کی عبرتناک کہانی بھی سنائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، انسان پر جب بدبختی غالب آتی ہے تو پھر انسان بری صحبت اختیار کرتا ہے، اور پھر انسان کو برائی نہیں لگتی، پھر انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر انسان کی آنکھوں پر پٹی آ جاتی ہے، اور یہ انسان حیا جیسی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان حیا سے محروم ہو جائے تو پھر وہ رشتوں کی پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ آج ہم جو کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ اس پر بھی بدبختی غالب آئی اور اس نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا، اور اس کے بعد اس گناہ کی پاداش میں اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ابن حازم نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک مرتبہ کسی جنگل میں رات پڑ گئی۔ جنگل بیاباں کے اندر وہ پریشان تھا کہ اب رات کہاں گزرے گی، اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس پریشانی میں وہ شخص چل رہا تھا کہ اچانک اس کو دو جھونپڑیاں نظر آئی، تو اس کے دل کو آشا ہوا اور وہ ان جھونپڑیوں کے پاس چلا گیا اور اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ اندر سے دو خواتین باہر تشریف لائی۔ ایک خاتون بوڑھی تھی جبکہ دوسری خاتون جوان عمر کی تھی۔ اس شخص نے ان خواتین کو اپنا حال بیان کیا اور ان سے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ اس جنگل میں کیسے زندگی بسر کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ والوں کے سہارے اور مسافروں کے سہارے یہاں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر اس شخص نے ان سے رات گزارنے کی جگہ مانگی۔ ان خواتین نے اس کو بولا کہ ساتھ ہماری جھونپڑی میں تم رات گزار لو۔ پھر وہ شخص لیٹا ہوا تھا، تو رات کا ایک پہر گزر جانے کے بعد اس کو گدھے جیسی چیخو پکار سی آواز سنائی دی جو کہ بہت ہی بھیانک تھی، اور اس چیخو پکار کی وجہ سے اس کو نیند بھی نہ آئی۔ صبح کے قریب جب اسے صبر نہ ہوا تو وہ شخص اس آواز کی جانب چلنے لگا تاکہ دیکھ سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ اس آواز کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک گدھا ہے جس کا بدن مٹی میں ہے اور سر باہر نکلا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہوا۔ جب وہ واپس خواتین کے پاس آیا تو اس نے ان عورتوں سے کہا کہ تم اس معاملے کو رہنے دو اور اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ، لیکن اس شخص کے اصرار پر جو خواتین جوان تھی کہنے لگی کہ میرا شوہر ہے جو اپنی ماں کا نافرمان تھا، وہ اپنی ماں کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور جب کبھی بھی اس کو برے کام سے ٹوکتی تو اپنی ماں کو کہتا کہ گدھے کی طرح ہر وقت ہانکا مت کرو۔ اس کی نافرمانی سے ماں نے تنگ آ کر اس کو بددعا دی، اور یہ اس کی نافرمانی اور ماں کی بددعا کا صلہ ہے۔ مرنے کے بعد جب اس کو دفنایا گیا تو وہ اس طرح بن گیا ہے اور ساری رات چیختا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے یہ عبرتناک کہانی ملاحظہ
ملاحظہ فرمائی ہے اور یہ بھی ملاحظہ کر لیا کہ اس گناہ کی وجہ سے اس شخص کو اس عذاب میں مبتلا ہونا پڑا۔ یہ گناہ ہے ماں کی نافرمانی کا کہ ماں کی گستاخی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نشان عبرت بنا ڈالا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھلا جاتا ہے تاکہ اس کے بندے عبرت حاصل کریں۔ اس شخص کی اس سزا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، چلیے ہم آپ کو ایسے ہی نوعیت کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں جو کہ نجہد المجارس سے منقول ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، بعض تابعین کا کسی قبیلے پر گزر ہوا، وہاں انہیں قبرستان نظر آیا۔ عصر کے بعد ان میں سے ایک قبر شفق ہو گئی اور اس کے اندر سے ایک آدمی نکل آیا۔ اس کا سر گدھے کی طرح تھا اور بدن آدمی کی طرح تھا۔ وہ 3 مرتبہ گدھے کی بولی بولا اور پھر اس قبر میں بند ہو گیا۔ پھر ان بزرگوں نے اس بستی میں اس قبر والے کا گھر تلاش کیا اور اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کا برا حال تو پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ آدمی شراب پیتا تھا اور اس کی ماں اسے کہتی تھی کہ بیٹا خدا سے ڈر اور اس حرام چیز کو استعمال نہ کر، تو جواب میں وہ ماں کو کہا کرتا تھا کہ تو گدھے کی طرح بولتی اور چلاتی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک دن عصر کے بعد وہ مر گیا اور اسی طرح سے عصر کے بعد اس کی قبر پھٹ جاتی ہے اور وہ قبر سے نکل کر 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکالتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنایا اور رہتی دنیا والوں کو بتا دیا کہ ماں کے ساتھ بدسلوکی کا کیا انجام ہے۔ یاد رہے کہ ماں اس ہستی کا نام ہے جو زندگی کے تمام دکھوں اور مصیبتوں کو اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے، اپنی زندگی اپنے بچوں کی خوشیوں شادمانیوں میں صرف کرتی چلی آتی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے یہی رسم جاری رہے گا۔ یوں تو دنیا میں ہر انسان چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ماں ہر ایک کے لیے قابل قدر ہے، لیکن جو ماں یہ دین اسلام سے آراستہ ہے ان کی تو اپنی ہی شان ہے، چونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اسلام ہی ہمارا مذہب ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کی طرف سے ماں دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ ماں تو ایک ایسا پھول ہے جو پوری دنیا تک ساری دنیا کو مہکاتا رہے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں کا تو وجود ہی ہمارے لیے باعث آرام و راحت، چین و سکون، مہر و محبت، صبر و رضا اور خلوص و وفا کی روشنی دلیل ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کو حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے والدین زندہ ہیں تو خدا را ان کی قدر کریں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔